آپ ہینڈ شیک کیسے کرنا یہ سیکھیں, لوگوں سے ملنا کیسے یہ سیکھیں. تربیت یافتہ ہیں, ڈیزائن ہوئے ہیں, اس پروفیشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس پروفیشن میں آپ جو ہے ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. مقصد میرا کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں. یہ بنیادی یہ ہے, میں نے بتایا نا, جو میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا جو باقی چیز آپ کا کام ہے. میں کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو, وہ اس کو اچھے لوگ چاہیے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, ہمیں بھی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صفر سے, زیرو سے شروع کر کے آپ نے ایک بڑی پوزیشن کیسے حاصل کرنی ہے. ہر آپ دوسرے بندے کو دیکھیں کہ اس کو یہ کوئی ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی کہ یار آگے کیسے جانا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ پاکستان میں بہت بڑا ایک ڈائلما ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں بھی نہیں ان کو مل رہی, بے روزگاری کا وہ رونر ہو رہے ہیں, مسائل کا وہ رونر ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا کہ انہوں نے لرن نہیں کیا, زندگی میں سیکھا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جیم رون کہتا ہے کہ جو زندگی میں آپ کام کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کام کر رہے ہیں, اس کا آپ کو معاوضہ ملتا ہے, لیکن آپ اپنے کام کے علاوہ اپنے اوپر جتنا کام کریں گے نا, اس سے آپ کا کام اپ گریڈ ہوگا. یعنی اپنا جو بھی کام آپ کو آفس میں آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اوپر کام کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اپنے اوپر کام کرنے سے مطلب ہے کہ آپ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو کام میں ہیلپ کریں, وہ نالج لیں, وہ طریقہ کار سیکھیں. آپ ہینڈ شیک کیسے کرنا یہ سیکھیں, لوگوں سے ملنا کیسے یہ سیکھیں, یعنی اسمائل کے ساتھ آپ کو لوگوں کو ملنا چاہیے. کپڑے کیسے پہننے ہیں یہ سیکھیں, تو سو دیٹ کہ آپ کسی سے ملیں, پریس ہوئے کپڑے ہوں, اچھی طرح خوشبو لگائی ہوئی, آپ اگلے سے ملیں گے تو ایک پلیزنٹ پرسنالٹی نظر آئے گی. یعنی آپ دیکھیں نا, ایک بندہ ہے جو کامیاب ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ اپنے اپیرنس سے کامیاب لگے گا. یہ نہیں کہ اس نے بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے, کپڑے تو ایک ہی تھان سے اترے ہوئے نا, آلموسٹ ایک ہی تھان سے کپڑے اترے ہوئے ہیں, ایک ہی ریٹ ہے, ایک ہی سلائی ہے, ایک ہی جتنا پانی یوز ہوگا. اگر وہ آپ بندہ نہائے گا, غسل کرے گا, بال بنائے گا, سب کچھ کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہماری سوچ فرق ہے. اچھا, پھر اس کے اندر اس نے اپنے اوپر کام کیا ہوا ہے, اس نے اپنی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے, اس نے اپنی پرسنالٹی کو ایکسیپٹیبل بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کی نظر میں, کہ جس سے وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ملنا ہے, کیا پریپریشن ریکوائرڈ ہے لوگوں سے ملنے کے لیے. ایسے نہیں منہ اٹھا کے آ گیا اور وہ لوگوں سے مل رہا ہے یا اپنی کام کی جگہ پہ آ گیا ہے. نہیں, وہ کپڑے پریس پہنے ہوں گے, اچھی طرح سے بات کرے گا, اچھی طرح سے ملے گا, اگلے کے ساتھ ایک اچھا مخلصانہ جو ہے اس کا رویہ ہوگا لوگوں کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی ہے, اور جو یہ اپنی پرسنالٹی پہ کام نہیں کرتا وہ ڈفرنٹ ہے. اچھا, یہ صفر سے, زیرو سے شروع کر کے ایک بڑے مقام و مرتبے پہ پہنچنے کا ایک پروسیس ہے. اس کے اندر اس پروسیس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے ایجوکیشن. صحیح ہے, تعلیم سب سے پہلی چیز ہے. اب تعلیم ہر کوئی حاصل کرتا ہے, لیکن تعلیم کو جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں نا جو آپ کے کام پہ اثر ڈالتی ہے, تعلیم ایسی تعلیم جو آپ کے کام, جو آپ جس شعبے میں ہیں اس پہ امپیکٹ ڈالتی ہے تعلیم, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے وہ البرونی کا یاد بھی کر لیا, جی سومناتھ کا مندر کس نے توڑا, میں نے یاد بھی کر لیا, انفارچونیٹلی یہ تعلیم ہمارے اسکولوں میں کالجوں یونیورسٹی میں دی جا رہی ہے. یہ تعلیم وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو آتا ہی یہی ہے, کیونکہ وہ چھوٹی سی نوکری, خود پروفیسر چھوٹی سی نوکری کر رہا ہے, ایک کالج سے نکلتا ہے دوسرے میں جاتا ہے, دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے میں جاتا ہے, سارا دن وہ گھومتا رہتا ہے. کالجز کے پاس فیکلٹی نہیں ہے کوالٹی کی, تو وہ بندہ کیا تعلیم دے گا جو خود بھی, جس کے پاس خود نہیں لوگ آ رہے ہیں کہ یار مجھے ہمیں سکھا دیں, ہمیں آپ بتا دیں. یعنی لیول تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کوئی ڈسٹنگوش ہوگا تو ہوگا. تو پہلی چیز ہے تعلیم, وہ تعلیم کو جو آپ کو ریلیونٹ شعبے کے اندر تعلیم ہو, جو کہ آپ کی شخصیت کے اوپر اثر ڈالے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس زیرو سے ہیرو بننے میں وہ ہے پروفیشنل ایجوکیشن. اب پروفیشنل ایجوکیشن کیا ہے؟ پروفیشنل ایجوکیشن یہ ہے کہ جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, جس شعبے میں بھی آپ ہیں, لگنا چاہیے کہ وہ آپ اس پروفیشن کے مطابق تربیت یافتہ ہیں, ڈیزائن ہوئے ہیں, اس پروفیشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس پروفیشن میں آپ جو ہے
ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں. یہ پروفیشنل جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو نو ہے کہ نہیں, بیس پتہ ہے کہ نہیں ہے, زیرو سے آپ نے آگے بڑھنا ہے نا. تو نمبر 2 یہ ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشن. اب یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آپ کا جو پروفیشن ہے, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, وہ اس کے کیا تقاضے ہیں, اس کی کیا بیس لائن ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کریں گے تو دوسروں سے فرق ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ پروفیشنل ہے, ایک بندہ نہیں ہے. اب جو پروفیشنل ہے اس کو وہ کام کرنے کا زیادہ طریقہ ہے, یعنی وہ اس پیشے سے متعلق زیادہ سکلڈ ہے. اب اس کو اور سمپلیفائی کر لیں, یعنی پروفیشنل کا مطلب کہ پیشہ ور, جس کا پیشہ ہے, جس کا کاروبار ہے, جس کا وہ کام دھندا ہے, وہ اس کے بارے میں جانتا ہے, وہ زیادہ بہتر رہنمائی فراہم کر سکتا ہے بجائے کہ ایک بندے کو کام ہی نہیں آتا. وہ پروفیشنل نہیں ہے, وہ کاموں کو چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے, وہ اس طرح کیا مفید نہیں ہے. تو جب نمبر 2 دوسرا یہ ہے کہ پروفیشنل ایجوکیشن, کہ آپ کو اپنے کام کے بارے میں پروفیشنل ٹریننگ لینی ہے, سیکھنا ہے. یہ ٹریننگ کا ایک بہانہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. مقصد میرا کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں. یہ بنیادی یہ ہے. میں نے آپ بتایا نا, جو میں آپ کو وہ نہیں بتا رہا جو باقی چیز آپ کا کام ہے, میں بالکل ڈسکس نہیں کر رہا. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کے اندر مسنگ ہے, یہ ایریا مسنگ ہے. یہ بہت زیادہ لوگوں کی زندگی میں ایریا مسنگ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ والا. اور یہ سیلف ایجوکیشن ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی نا, بندہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتا. کسی بھی یونیورسٹی سے آ جائے, وہ اس لیول کا نہیں ہوگا جو کہ مارکیٹ میں آئے گا اور وہ سکسیسفل ہوگا, اور وہ زیرو سے جو ہے وہ کسی پوزیشن میں پہنچے گا, جب تک کہ وہ یہ والی باتیں نہیں جانے گا. یہ باتیں جاننا بے حد امپورٹنٹ اور بے حد ضروری ہے. نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ جی پرسنل ڈیولپمنٹ. پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں بتایا, نہ ہی آپ کا پیپر ہونا ہے اس بات کا, نہ ہی آپ سے پوچھا جانا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے پرسنالٹی میں یا میرے کام میں یہ ایریاز ہیں جو ویک ہیں, اس کے اوپر میں نے کام کر کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, جو میں نے بتایا نا کہ زیرو سے بندے نے ایک بڑے مقام پہ پہنچنا ہے, جب پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ صحیح معنوں میں ایمفسائز کرے گا نا دوسروں کے مقابلے میں, تو وہ ایک بدلا ہوا انسان ہوگا. باقیوں سے وہ الگ ہو جائے گا, فرق ہو جائے گا, وہ امپیکٹ کریٹ کرے گا, کیونکہ اس نے اپنے پرسنالٹی کے اوپر کام کیا ہوا ہے. میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس پہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے, وہ کام تو ہے آپ کا کرنا ہے, لیکن اس سے زیادہ اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے. جب آپ وہ پرسن بن جاتے ہیں نا کہ جو زیادہ فوکس ہے, گول اورینٹڈ ہے, پروفیشنل ہے, جو کہ زندگی میں آگے بڑھنے کی جس کی جستجو ہے, جس کے اندر امنگ ہے کچھ کرنے کی, تو آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. جو بندہ اپنے ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے وہ مختلف بندہ بن جاتا ہے, وہ ممتاز بن جاتا ہے, وہ باقیوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے. اور جو نہیں کام کرتا وہ آرڈنری رہتا ہے. آرڈنری آپ کو پتا ہے ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ معمولی کام کرنے پہ مجبور ہے, معمولی پیسے کمانے پہ مجبور ہے, معمولی پوزیشن اور حیثیت رکھتا ہے. اس کی وجہ وہ اپنے اوپر کام نہیں کرتا. اگر وہ اپنے اوپر کام کر لے تو وہ اٹریکٹیو بندہ بن جائے گا, وہ زیادہ معاوضہ لینا شروع کر دے گا. لوگ دیں گے, انہیں پتا ہوگا کہ یار یہ بندہ جو ہم ہائر کر رہے ہیں یا جس سے ہم سروسز لے رہے ہیں, یہ بندہ کوئی دوسروں سے مختلف ہے یا دوسروں سے بہتر ہے, یا جس نے اپنے پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا ہوگا وہ کسی کا کام بھی بہتر طریقے سے کرے, وہ اس کا کام فرق ہوگا, اس کا کام بہتر ہوگا, پروفٹیبل زیادہ ہوگا وہ. تو تیسرا اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کہیں کسی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پرسنل ڈیولپمنٹ کو کام کیجیے. یہ وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر دیر از نو لمٹ. آپ دنیا بھر کی وہ کتابیں پڑھیں جو کہ آپ کو پڑھنے سے فائدہ ہے, آپ وہ اسکل سیکھیں جو کہ آپ کو سیکھنے سے فائدہ ہے. میں نے عرض کیا نا, کسی نے آپ کو نہیں کہا, مارکیٹ جو ہے جو وہ زمانہ جو وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کریں. وہ کرے گا تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وائے کوئی کسی کو کیوں کہے گا یار اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرو, ٹھیک ہے کوئی دوست ہوگا تو وہ کہے گا, لیکن یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, انسانوں کی اپنی چوائس ہے کہ میں نے کیا بننا ہے, یا مجھے کیسا دکھنا چاہیے, مجھے کیسا کام کرنا چاہیے, میرا کام کیسا ہونا چاہیے, میرے بارے میں فیڈ بیک کیسی آنی چاہیے. یہ ساری پرسنل ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی سائنس ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے. اس فیلڈ کے اندر اگر آپ آج سے, میں تو آپ کو کہتا ہوں ابھی سے, میرے پاس کتابیں موجود ہیں, آپ مجھ سے لے جا کے پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا شروع کریں, آپ مختلف انسان بن جائیں گے. کیونکہ جتنا ٹائم آپ کے پاس بچے گا نا, آپ وہ بڑی
بڑے لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لوگے، ان کی زندگیوں کو دیکھو گے، وہ اس سے آپ کی زندگی کے اوپر بڑا امپیکٹ آئے گا. سب سے بڑی جو ذات جو زندگی جن کی ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی زندگی سے ہم جتنا سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہر صورت حال سے آپ نے سامنا کیا ہے، اور اس میں ویلیوز ہمیں بتائی ہیں کہ اگر اس صورتحال آ جائے تو کس طرح سے اس سے آگے نکلنا ہے، انسان رہتے ہوئے اس کو کس طرح سے سامنا کرنا ہے. تو جتنا آپ پرسنل ڈیولپ اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. چوتھا نمبر ہے کہ نیٹ ورکنگ اور آرگنائزیشن، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے رابطہ رکھنا، اور ایسے لوگوں سے کہ جو افیکٹو ہوں، جو کام کے ہوں. جیسے بچپن میں کہا جاتا تھا نا ہمیں کہ بھائی بچے لائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ. نیٹ ورکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں نا کہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو اگر آپ کی نیٹ ورکنگ میں ہے نا تو آپ کو ان کا امپیکٹ آ جاتا ہے، ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. اس نیٹ ورکنگ کا فائدہ ہے. بری نیٹ ورکنگ کا نقصان ہے. ہر طرح کا بندہ، آپ اگر ہر بندے کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر بندے کو وقت دے رہے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو نیٹ ورکنگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی ضرورت ہے. کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو، وہ اس کو اچھے لوگ چاہیے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمیں بھی چاہیے. ہم بھی انسانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھے لوگ ہماری ایسوسیشن میں، حلقہ احباب میں، جان پہچان میں، تعلقات میں ہونے چاہیے. اس سے ہم بہت جلدی ترقی کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ انسانوں کو دیکھ کے فرق ہوتا ہے. جیسے انسانوں میں وہ بیٹھے گا ویسے فرق ہوگا. اگر انسان جانوروں کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو وہ کوئی 2-4 سال کے بعد جانوروں جیسی حرکتیں اس میں ہو جائیں گی. وہ پاکی پلیتی کا خیال نہیں کرے گا، وہ ویسے ہی رہنا شروع ہو جائے گا جس طرح جانور رہتے ہیں. انہیں تو پتہ نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا، انسانوں کو سوچ دی، انسانوں کو فہم و فراست دیا، انسانوں کو ضابطۂ حیات دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انسانوں کے لیے یہ رول ماڈل اس لیے ہے کہ وہ اپنے اوپر کام کر کے اپنے آپ کو بہتر کرے. تو نیٹ ورکنگ جب ہم لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہمارا حلقہ احباب ہے، وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اچھے لوگوں کا، اس کا ہمارے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اگر ان بنیادی نکات کا خیال رکھے، ان بنیادی باتوں کا خیال رکھے، تو اس کو بہت ہی زبردست فائدہ ہوتا ہے. وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اور آخری بات کہ فائنینشیل پلاننگ. دیکھیں، آپ جو بھی پیسہ کماتے ہیں نا، اگر آج سے آپ اپنی زندگی کی فائنینشیل پلاننگ کریں کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، آنے والی زندگی میں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، اور اس کو آپ نے پہلے تو یہ نوٹ کریں گے کتنا چاہیے، پھر جو آپ کے پیسہ آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے. آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے نا وہ آپ کی ایبلٹی، آپ کی صلاحیت، آپ کی کنٹریبیوشن کے مطابق مل رہا ہے. جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا وہ زیادہ کمائے گا، جو زیادہ مارکیٹ کے لیے ویلیوبل ہوگا وہ زیادہ کمائے گا، اس کا معاوضہ زیادہ ہے. آپ دیکھیں نا، لوگ کام کرتے ہیں، کسی کی نوکری ہے اتنی تنخواہ ہے، کسی کی ہے ڈبل ہے، کسی کی ہے 4 گنا ہے. فرق کیا ہوا؟ کیا فرق ہے؟ وہ لوگ تو وہی ہیں، گوشت پوشت کے ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی دماغ ہے، اسی طرح ہی ہے. لیکن انہوں نے یہ جو میں نے سارے پوائنٹ بتائے نا، انہوں نے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، انہوں نے پروفیشنل ایجوکیشن لی، انہوں نے اسکلز سیکھی، وہ مارکیٹ کے اندر زیادہ ویلیو دے رہے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. پیسہ کمانا گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر آپ فائدہ دیں گے تو فائدہ لیں گے، فائدہ دے نہیں سکتے تو آپ کو ملے گا نہیں. آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ کوالیفائی نہیں کرتے فائدہ لینے کا، کیونکہ آپ کسی کو فائدہ نہیں دے رہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص کہیں نہیں ہے اور وہاں سے اٹھ کے وہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے، تو یہ 4-5 بنیادی باتیں ہیں کہ اگر وہ زندگی میں ان کی پریکٹس کرے، ان کو اپلائی کرے، اور سیریسلی دیکھیں، زندگی سیریسلی لینے کی چیز ہے. زندگی کے ساتھ جو مذاق کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ مذاق آج ہو رہا ہے. وہ 60 سال کے ہیں، ریڑھیوں کو دھکا لگا رہے ہیں، مشکل سے روزی کما رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں. آپ ان پہ ترس نہ کھائیے، آپ ان سے عبرت سیکھیے، عبرت پکڑیے. آپ ان سے یہ دیکھیے کہ یار اس بندے نے اتنا وقت ضائع کیا، ساری زندگی اس کو ملی تھی، اس نے نہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، نہ اس نے اپنی سکلز پہ کام کیا، نہ یہ ویلیوبل انسان بنا. صحیح ہے نا؟ لوگ ترس کھاتے ہیں نا کہ جی وہ دیکھو بیچارہ بوڑھا سا ہے، وہ زور لگا رہا ہے. بوڑھے نے ابتدائی عمر میں وقت ضائع کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ اس کا میں تو ابھی میں ایک سیریز شروع کروں گا جس میں جو ناکام لوگ ہیں ان کے بھی انٹرویوز کروں گا کہ بھائی وہ کیوں یہاں تک پہنچے. اور وہ ان میں سے کئی ہوں گے جو صحیح بتائیں گے کہ میں نے وقت ضائع کیا، زندگی میں میں نے کچھ کیا نہیں،
کوئی سنجیدگی سے کام نہیں کیا. جہاں پہ مجھے محنت کرنی تھی وہاں سے میں نے جی چرا کے وہاں سے بھاگ آیا کہ نہیں یار میرے سے محنت نہیں ہوتی. وہ زندگی میں فیل ہے. وہ یہاں پہ باہر گوری ٹاؤن میں آپ نے دیکھا نا, وہاں پہ وہ کھانا کھانے والے لوگ ہیں, 1000 بندہ ہوتا ہے وہ لائنوں میں لگا ہو. میں وہیں پہ جانا چاہتا ہوں. ان سے وہ 6-6 فٹ کے لوگ ہیں, 5-5 فٹ 5.5 فٹ کا قد ہے, وہ سارے پراپر انسان ہیں, پورے انسان ہیں. ان سے پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ آپ کو کیا نوبت آ گئی کہ آپ یہاں پہ لائن میں لگ کے کھانا کھا رہے ہو. صحیح ہے. انہوں نے زندگی کو ہلکا لیا, زندگی نے ان کو ہلکا لے لیا. دیکھیں نا وہ کہاں پہنچ گئے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. تو جب بھی آپ کو زندگی میں یہ سمجھ آ جائے, جس دن سمجھ آ جائے اور آپ کوئی کسی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, اسی دن سے آپ اپنا سفر ترقی کا شروع کر سکتے ہیں. اختیار کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ انصاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی قسمت خراب نہیں لکھتی. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ انسان کو چاہتا ہے. آج جمعے کا دن ہے, اللہ 70 ماہوں سے زیادہ انسان کو چاہتا ہے. آپ کی ماں آپ کے لیے, آپ برے بھی ہوں گے نا پھر بھی آپ کے لیے وہ پورا ناشتہ, پورا کھانا, پورا انتظام رکھے گی. اچھے کپڑے آپ کے لیے لے گی, اچھا جوتا لے گی. بے شک آپ نکمے ہو نکھٹو ہو, ماں ہے نا وہ ماں, وہ چاہتی نہیں ہے کہ بچہ میرا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. وہ جسٹیفائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں موقع دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مہلت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں جو ہے وہ ہر طرح کی اپرچونٹیز دیتی ہے, ہم ہی وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر جس طرح ماں چلی جاتی ہے, یا ایک بچہ اگر زندگی بھر نہیں سدھرتا تو 40-50 سال کے بعد اس نے ذلیل ہی ہونا ہے بیچارے نے, اور کیا کرنا ہے, ماں بھی نہیں ہوگی اس کو حفاظت کرنے والی. اس طرح انسان کو مواقع ملتے رہتے ہیں. وہ اپنی غفلت سے, اپنی جہالت سے, اپنی بے وقوفی سے, اپنی سستی کاہلی سے, یعنی وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے. اور اینڈ آف دا ڈے ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے کہ جو زمانے میں فیل ہے, 0 پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے. اور دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا آگے بڑھ رہی ہے, دنیا پیسہ کما رہی ہے, وہ نہیں کما رہا. تو یہ چند بنیادی تجاویز ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ کو ایک بڑے مقام و مرتبے پہ لے جائیں تو ان چیزوں پہ ضرور آپ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں. بہت بہت شکریہ.